اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم ناصر علی خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو اپنے اس چینل پر حکیم ناصر علی کیئر بیونڈ باؤنڈریز میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے عملیات کا ایک اہم راز۔ سیشن کے آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور تھوڑا توجہ کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ اس میں بہت ساری اہم باتیں کی جائیں گی اور بہت سارے اشارات بھی کیے جائیں گے کہ اس سلسلے کا اصل مقصد کیا ہے، اور بہت ساری اہم باتیں بھی کی جائیں گی۔ تو پلیز اس سیشن کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اپنے واٹس ایپ میں، فیس بک میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری بات دور دور تک پہنچے۔ ناظرین، جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ ہر شعبے کے اندر ایک استاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ریئر آف دی ریئر کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر بغیر استاد کے کوئی آدمی مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ ریئر آف دی ریئر کیسز کو گنا نہیں جاتا۔ ہزار میں یا لاکھ میں یا کروڑ میں کوئی ایک آدھ کیس ایسا ہو اس کو گنا نہیں جاتا، گنتی میں نہیں لیا جاتا۔ اکثر اور بیشتر کیا ہوتا ہے کہ ہر شعبے میں مہارت کے لیے ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح شعبہ عملیات کے اندر بھی بغیر استاد کے ہم یہ سفر مشکل تو کیا ناممکن ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ تھوڑا اور بھی پیچیدہ ہے، تھوڑا اور زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ یہاں پر دو استاد ہوتے ہیں، دو رہنما ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر اور ایک زمین کے نیچے۔ یہی اصل اس کا راز ہے۔ جو پرانے ہمارے جو مشائخ ہیں، جو کامیاب مشائخ ہیں، جو استاد ہیں، جو اصل طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، جو پروفیشنلزم ہے عملیات کے اندر، وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر دو استاد ہوتے ہیں، ایک ظاہری استاد اور ایک باطینی استاد۔ بھلے ہی وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، نقشبندی ہو، عالوی ہو یا سفلی ہو، جو کوئی بھی ہو، اس کا صاحب مزار سے تعلق ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اکثر اور بیشتر یہ صاحب مزار سے تعلق استاد ہی کرواتا ہے۔ حالانکہ بات تو بہت چھوٹی ہے یہ، لیکن بات بہت اہم ہے۔ یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر سفر مشکل تو کیا ناممکن ہے، کیونکہ صاحب مزار سے نسبت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، روحانیت میں ترقی بھی ہوتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ لیکن ان شارٹ اگر بات کی جائے تو بغیر صاحب مزار کی نسبت کے یہ سفر بہت بہت مشکل ہے۔ ریئر آف دی ریئر کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے، جو کامل شیخ، جو کامل ولی، جو کامل پیر ہوتے ہیں، جو عملیات میں بھی استاد ہوتے ہیں، تو وہ اپنے شاگردوں کو صاحب مزار سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن سلسلے کے بزرگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ یہاں بھی کنیکشن ہوتا ہی ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جہاں پر ہم انسان کی اسپریچولیٹی سے ڈیل کرتے ہیں، روحانیت سے ڈیل کرتے ہیں، ہم ایسی چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، انویزیبل چیزوں سے ہم ڈیل کرتے ہیں، اور یہ راستہ خطرات سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہاں پر دو رہبروں کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ آپ جب وظائف کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، آپ جب پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے کے بعد میں کیا کرنا ہے یہ تو آپ کو بتانا ہی ہے نا۔ لیکن ہم عملیات کے اندر کیا کرتے ہیں، اکثر اور بیشتر بتا دیتے ہیں کہ آپ کو 40 دن بیٹھنا ہے اور اتنی عدد میں یہ چیز پڑھنا ہے، ایک وقت مقرر کرنا ہے، ایک جگہ مقرر کرنا ہے اور اتنی عدد میں یہ چیز پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے یہ نہیں بتاتے۔ تو یہ بات لاجیکلی سمجھ میں آتی ہے کہ پڑھنے کے بعد میں اصل میں کرنا کیا ہے جو ہم پڑھیں۔ یہی ایک پوائنٹ ہے جہاں پر ہم اپنے دماغ کا زور لگا کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ چیز مسنگ ہے۔ اگر اس کی لاجیکل مثال دی جائے، ایگزیکٹلی تو نہیں ہے بٹ اس کے بالکل تھوڑا قریب ہے، تھوڑی بہت بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ صاحب مزار سے نسبت کیوں جوڑی جاتی ہے۔ دیکھیے یہ کچھ ایسا ہے کہ جب آپ وظائف کر رہے ہیں تو آپ ایک پاور جنریٹ کر رہے ہیں، ہائی وولٹیج پاور جنریٹ کر رہے ہیں، ایک اے سی وولٹ پاور جنریٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ پاور آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اب ہائی وولٹیج پاور جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے کیا کام کا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، اس پاور کو ٹرانسفارمر میں ٹرانسفارمر سے کنیکٹ کرتے ہیں۔
وہاں پہ جمع بھی ہوتا ہے، وہاں پہ کنٹرول ہو کر کے آپ کے استعمال کے مطابق آپ تک پہنچتا بھی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اب جب پڑھتے ہیں، جو وظائف کرتے ہیں، تو ہم جو بھی وظائف کرتے ہیں، یہ وظائف کو ہم صاحب مزار کی خدمت میں ہدیتاً ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ جب ایصال ثواب کرتے ہیں، جب ہدیتاً پہنچاتے ہیں، یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ آپ کا جو پاور ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو رہا ہے، آپ کی ضرورت کے حساب سے آپ تک ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ یہ بالکل کچھ اسی طرح ہے۔ تو یہی ایک اہم راز ہے۔ بات تو بہت چھوٹی ہے لیکن بہت اہم ہے، بنیاد ہے، شروعات اسی سے ہوتی ہے، اسی سے بگننگ ہوتی ہے۔ عملیات کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ جب آپ کو وظیفہ دیا جاتا ہے تو وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، کسی کو ہدیتاً پہنچاتے ہیں، کسی صاحب مزار کو، وہ استاد ہی طے کرتا ہے کس صاحب مزار کو پہنچانا ہے۔ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو، خواجہ اجمیری غریب النواز قدس اللہ سرہ العزیز کو، یا کسی کو بھی، یہ استاد ہی طے کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سفر کی آغاز اپنے بزرگوں کے طریقے سے کریں گے، صحیح طریقہ، پروفیشنل طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا عملیات کا اہم راز، جو اکثر اور بیشتر عاملین بتاتے نہیں ہیں۔ کیوں بتاتے نہیں ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہوگی، ہم کو اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ اب دوسری بات پر ہم آتے ہیں۔ دیکھیں، ہم کو جب کسی بھی چیز پہ اسپیشلائز کرنا پڑتا ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ڈاکٹرز میں ہوتا ہے، کوئی لیور اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی کارڈیولوجسٹ ہوتا ہے، کوئی گیسٹرنٹرولوجسٹ ہوتا ہے۔ تو اسپیشلائزیشن کرنے سے پہلے آپ کو ڈاکٹر بننا پڑتا ہے، ایم بی بی ایس کرنا پڑتا ہے۔ پہلے آپ ایم بی بی ایس کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اس کے بعد میں آپ ایک پرٹیکولر شعبے پر اسپیشلائز کرتے ہیں، جیسے دل کے اوپر کارڈیولوجسٹ بنتے ہیں یا پھر گیسٹرنٹرولوجسٹ بنتے ہیں۔ پہلے آپ کو ڈاکٹر بننا پڑتا ہے، اس کے بعد میں آپ اسپیشلسٹ بنتے ہیں۔ اب ڈائریکٹ اسپیشلسٹ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح ہم اپنا سفر جو ہے وہ سورہ اخلاص سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو قافلہ ہوگا یہ قافلہ اخلاص کے نام سے جانا جائے گا انشاءاللہ۔ اب سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اس کے فیض و برکات کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح عملیات کے اندر یہ بہت بہت پاورفل صورت ہے۔ جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پونا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ 75% آف دی قرآن۔ قلندروں کا وظیفہ ہے سورہ اخلاص۔ آج بھی بہت سارے مشائخ جو قلندری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، قلندری سلسلے میں اگر آپ کو داخلہ لینا ہے تو آپ کو 3 دن میں، جب پہلی بار جاتے ہیں بیعت کرنے کے لیے قلندری سلسلے کے اندر، تو وہاں پر پہلی دفعہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جاؤ 3 دن میں 1.25 لاکھ کر کے آؤ۔ 3 دن میں آپ کو 1.25 لاکھ بار پڑھنا پڑتا ہے سورہ اخلاص۔ قلندروں کا یہ مین وظیفہ ہے، مین اذکار میں سے آتا ہے، وظائف میں سے آتا ہے، مین مشق میں سے بھی سورہ اخلاص ہی آتا ہے۔ قلندروں کا خاص ذکر ہے سورہ اخلاص۔ ہر سلسلے میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے سورہ اخلاص، ہر سلسلے میں کثرت سے پڑھی جاتی ہے سورہ اخلاص۔ آج انسان سب سے زیادہ پریشان ہے رزق کے مسئلے میں۔ سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے، رزق میں برکت، عمر میں برکت، صحت میں برکت۔ سورہ اخلاص کی کثرت کرنے والے کی نسلوں میں فاقہ نہیں آتا کبھی بھی۔ آج سب سے بڑا مسئلہ ہے رزق کا مسئلہ۔ سورہ اخلاص کی جو کثرت کرتے ہیں ان کو رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی۔ رزق میں برکت، عمر میں برکت، صحت میں برکت۔ ایک ایسی صورت ہے کہ سورہ اخلاص سے اگر بندش لگا دی جائے تو کوئی نہیں کھول سکتا، لیکن کوئی بھی بندش ہو سورہ اخلاص سے توڑ سکتے ہیں۔ اتنی پاورفل صورت ہے سورہ اخلاص۔ بدری صحابہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی جانتا، ہر کوئی جانتا ہے بدری صحاباؤں کے بارے میں۔ بہت سے حضرات تو ایسے ہیں جنہوں نے بدری صحابہ کے نام تک حفظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور میں نے اکثر اور بیشتر بہت سارے گھر دیکھے ہیں جہاں پر دہلیزوں کے اوپر 313 بدری صحابوں کے نام لگا کے رکھتے ہیں، حفاظت کے لیے، برکت کے لیے، خیر و برکت کے لیے ان کے نام تک لگا کے رکھتے ہیں دہلیزوں کے اوپر۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ بدر کا نعرہ کیا تھا۔ بدر کا نعرہ تھا احد احد، احد بدر کا نعرہ تھا، سمجھیے بدری جماعت کا نعرہ احد تھا۔ تو یہ احد کی کیا اہمیت ہے؟
اسی طرح صمد کی تجلیات سے ساری کائنات بنی ہے. بہت پاورفل صورت ہے، بہت پاورفل صورت ہے. تو ہم اپنا سلسلے کا آغاز اور ہم اپنے اس سفر کو سورہ اخلاص سے طے کریں گے. ہمارا قافلہ جو ہوگا یہ قافلہ اخلاص ہوگا انشاءاللہ. تو آج سے جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سورہ اخلاص 360 کی عدد میں پڑھیں گے. روزانہ 360 کی عدد میں پڑھیں گے. ابھی 40 دن آپ پڑھیں گے 360 کی عدد میں. یہ انیشلی جو 360 کی عدد میں پڑھایا جاتا ہے یہ تاکہ آپ کے پرونانسیشن صحیح ہو اور آپ کی اسپیڈ صحیح ہو، کیونکہ آگے جا کر آپ کو لاکھوں میں اس کو ادا کرنا ہے. تو اسی لیے آپ انیشلی اس کو 360 کی عدد میں اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا پرونانسیشن اور آپ کی اسپیڈ صحیح ہو جائے. دیکھیے ایک اہم بات میں یہاں پر بتانا چاہوں گا، اگر آپ عامل نہیں بھی بن رہے ہیں تب بھی کم سے کم آ کر 111 کی عدد میں سورہ اخلاص پڑھنے کی کوشش کریں. ہر کوئی جو کوئی بھی میری یہ بات سن رہا ہے پلیز آپ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ آپ اگر عامل بھی نہیں بننا چاہتے ہیں لیکن آپ رزق میں تو برکت چاہتے ہیں، عمر میں تو برکت چاہتے ہیں، صحت میں تو برکت چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور دجالی فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ قافلہ اخلاص کے دائرے میں آ جائیں. آپ کو کچھ نہیں کرنا، بس 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. اور میں آگے ابھی بخشنے کے بارے میں بتاؤں گا، آپ کو بس ان بزرگ کو پہنچا دینا ہے، اتنا ہی کام کرنا ہے آپ کو. تو آپ بھی اس قافلے سے جڑ جائیں گے جس میں بہت سارا فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ. ویڈیو لمبی نہ ہو اسی لیے میں کوشش کروں گا، اگر وقت زیادہ ہو جائے گا تو یہ بخشنے کا جو ٹاپک ہے وہ سیکنڈ پارٹ میں ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ.